پہلا سوال قبر میں نماز کا ہے، اور جو آدمی پہلے سوال ہی کو پاس نہ کروا پایا اگلے سوالوں کی باری نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ نماز جو ولایت کے اقرار کے بغیر ہو وہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ولایت کے اقرار پہ خوش رہتے ہیں کہ بس مولا کو تو مانتے ہیں، نماز کی تو خیر ہے، مولانا صاحب کیا ہے، مولا جانے اور نمازیں جانے۔ لیکن بہرحال نماز ہوگی، اطاعت ہے نا۔ جب امام روز عاشور کربلا میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہے، حالت جنگ میں نماز بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں دیا، کس کے خاطر؟ خدا کی۔ تو ان کے چاہنے والوں کو تو یعنی سب سے پہلے آگے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، اب اس نور کو، یہ جو نور ہے اس کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے مومن کو، اور شیطان نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو یاد بھی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ من النور الی الظلمات۔ کون ہے؟ اللہ لے کے جاتا ہے، مومنوں کو لے کے جاتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ من النور الی الظلمات، اس کا کام یہ ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو سب ہوا میں بکھر جائے گا۔ آپ نیک کام کرتے رہیں، آپ ساری رات عبادت کریں، ماتم کریں، مجلس کریں، عزاداری کریں، عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، عبادت میں نکل رہے ہیں، آپ سارے کام، جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو چیکنگ کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو تبرک بانٹ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، ہر کوئی عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن اس عبادت کے نور کو کتنی دیر بچا کے رکھوں گا میں، سوال یہاں پر ہے۔ اور کتنی طاقتیں دنیا کی لگی ہوئی ہیں میرے اس نور کو کھینچنے کے لیے، کھینچنے کی۔ عشق، معرفت بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے۔ اسی لیے تفکر کے ساتھ عبادت، چلیے کہتے ہیں نا 1 گھنٹے کا تفکر، فکر کرنا 70 سال کی عبادت بغیر تفکر برابر ہے، کمپیر ہی نہیں ہے۔ فکر، تفکر، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہوگا یقیناً آپ سے، کہ ایک ملائکہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص، بڑی ہریالی ہے، بہت اچھا مطلب پانی ہے، کھیت ہے، گرینری ہے، ایک وادی ہے، اور عبادت کر رہا ہے، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت۔ ملائکہ تھا گزرے خدا کی بارگاہ میں، کہ معصوم نے روایت کو، حدیث کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے اس حدیث کو بیان کیا، خود فرماتے ہیں کہ ملائکہ گزرا، اس نے دیکھا بہت عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں گیا، خدا کی بارگاہ میں گیا، کہا پروردگار یہ تیرا بندہ اتنی تیری عبادت کر رہا ہے، اس کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ خدا کا عبادت کا تعلق معرفت سے، عقل سے، خرد سے۔ تو پروردگار یہ بندہ اتنی عبادت کر، ہاں جاؤ جا کے پوچھ لو، اس سے پوچھو اس کی آرزو کیا ہے۔ ملائکہ انسان کی صورت میں آیا، دیکھا کہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ ماشاءاللہ کیا عبادت ہے آپ کی، آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے کہ خدا اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے؟ انہوں نے کہا میری تو ویسے کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر خدا ایک گدھا بھیج دیتا تو یہ اتنی جو ہریالی ہے یہ کھا لیتا۔ وہ ملائکہ واپس چلا گیا، کہا پروردگار تو نے صحیح کہا، عبادت، تفکر، عقل کے ساتھ اس کا اجر ہے، اٹھک بیٹھک کا اجر۔ بعض اوقات لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اٹھک بیٹھک کا اجر نہیں ہے تو ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے پاس تفکر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عبادت ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہے، اگر تفکر اور خرد، عقل نہیں ہے، اجر نہیں ہے، کوئی بھی عبادت، اب آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو میں خود اپنے اندر وجود میں اپنی عقل کو کتنا انہینس کر رہا ہوں، اس کو سکین کریں۔ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ مجلس کے اندر
میجورٹی 95 سے بھی زیادہ پرسنٹیج جوانوں کی ہے. جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن جانے محترم خوب جوان سرمایہ ہے. شباب روایات کے اندر آیا ہے. شباب ان سرمایہ ہے.